بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ یوں بیان کیا ہے کہ آپ کا پورا بدن خوبصورت اور خوبرو تھا، آپ کی داڑھی لمبی اور گھنی تھی، آپ کا سینہ چوڑا اور آپ لمبے قد کے مالک تھے، آپ کی آنکھیں سرمگی اور چمکدار تھی، آپ کی گفتگو پروقار، آپ خاموشی پسند اور نظریں جھکا کر چلنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر مستقل شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح اور تفسیر کر کے آپ علیہ السلام لوگوں کو تعلیمات سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آپ نے دشمنوں کو قیدی بنایا اور مال غنیمت حاصل کی، لیکن اللہ کی طرف سے قیدی اور غنیمت کا مال آپ پر حلال نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جن پر غنیمتیں حلال کی گئی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کیا اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ طویل تیاری کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق اور باطل کے درمیان کئی مارکے ہوئے اور آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہوا ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مقام اور مرتبہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے ارشاد کا مفہوم کیا ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس روایت کی وضاحت کی ہے، لیکن اس کی صحیح سند نہیں ملتی۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ ہے ادریس، تمام دنیا ہر روز جتنے نیک عمل کریں گے میں ہر دن اس کے برابر آپ کو اجر عطا فرماؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری عمر طویل ہو جائے تاکہ میں زیادہ اجر حاصل کر سکوں۔ آپ نے اللہ کی مدد سے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا سوچا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنی پشت پر بٹھایا اور آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کا سامنا ملک الموت سے ہوا جو زمین کی طرف آ رہا تھا۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ دوست فرشتہ کہنے لگا کہ میری پشت پر۔ ملک الموت کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو زمین پر موجود۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے اجازت طلب کرنے کے بعد آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ انبیاء کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر فرشتہ ان کی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی آپ کی اجازت سے چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہی اللہ کے ارشاد کی تشریح ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے